پچھلے بیان میں نے یہ بھی سیدنا عثمان کی شان میں پڑھا کہ آپ داماد رسول ہیں، اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی اپنے گوشے گزار کیا: در منصوص قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. کہ قرآن کی جو لڑی ہے یہ بھی آپ جوڑنے والے ہیں، اور دو نور ہیں جو زوج کے طور پر آپ کو عطا کیے گئے ہیں. میری اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، اور ان سے چھوٹی رقیہ اور ام کلثوم. رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضور نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں نکاح میں آئیں. اور کچھ لوگ اس کا تو انکار نہیں کرتے کہ عثمان داماد نہیں تھے، لیکن اس چیز کا ضرور انکار کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی علیہ السلام کی سگی بیٹیاں نہیں تھیں. سیدہ فاطمہ صرف اکیلی بیٹی ہیں. ان کی خدمت میں عرض ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی ہمارے نزدیک 4 ہی صاحبزادیاں ہیں اور 2 صاحبزادے، ٹھیک ہے. تیسرے صاحبزادے ابراہیم، اور جو پہلی 6 اولادیں ہیں یہ سرکار نبی علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. پہلی زینب ہیں، دوسری رقیہ ہیں، تیسری ام کلثوم ہیں، اور چوتھی فاطمہ ہیں. ان کے درمیان میں 2 صاحبزادے بھی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات اٹل ہے. اور روایات کو چھوڑیں، اللہ کی کتاب جب فیصلہ کوئی اللہ کی کتاب کسی کام کا کر دینا تو پھر دوسری کتاب کی ہمیں حاجت نہیں رہتی. ہمارا دل مطمئن ہے، کیونکہ قرآن مجید ایسی، یہ عربی ایک ایسی زبان ہے اور قرآن مجید ایسی بلیغ کتاب ہے کہ اس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور عربی زبان جو ہے یہ 1 کو 1 گنتی ہے، 2 کو 2 گنتی ہے، اور 3 کو 3 گنتی، اور 3 سے اوپر جتنے ہوں وہ جمع کے سیغے میں جاتے ہیں. 3 سمیت جتنے ہوں وہ جمع کے سیغے میں جاتے ہیں. اب بیٹیوں کا ہی ذکر کیا جائے تو بیٹی کا ذکر کرتے ہوئے مریم ابنتا عمران، کہ عمران کی بیٹی مریم. جب ایک بیٹی کا ذکر تھا تو ایک بیٹی کہا گیا. جب 2 بیٹیوں کا ذکر آیا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو قرآن نے 2 لفظوں سے ہی ذکر کیا. فرمایا ان کیا ارید ان کیا، کہ میں چاہتا ہوں کہ احدا ابنتی ہاتین، اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دوں. یہ 2 کا سہارا آ گیا. اب جب 2 سے زیادہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ بنات استعمال کرتا ہے. تو سنیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت. اللہ کے لیے فرماتے ہیں کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، بیٹی کو نہیں، بیٹیوں کو کہہ دو، اور عورتوں مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دو. اگر کوئی کہے نا کہ نہیں جی یہ بیٹیاں جو ہے مسلمانوں کی عورتوں کو کہا جا رہا ہے، تو نہیں میرے عزیز، بیٹیوں کا لفظ علیحدہ آیا ہے اور نساء المؤمنین علیحدہ آیا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ باقی مسلمان عورتوں کا مقام الگ ہے، سرکار نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا الگ ہے. اور بیٹی نہیں، قرآن نے بیٹی نہیں کہا، بیٹیاں کہا ہے. اسی پر ہم دلیل پیش کرتے ہیں. جو نہیں مانتے انہی کی دلیل پیش. سب سے معتبر کتاب الکافی، الکافی یہ 30ویں جلد ہے. اس کا پہلے ہی جو ہے سرکار نبی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں وہ ہے کہ تزوج خدیجہ وہو ابن بضع 20 سنتاً، سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی جی جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی. فولد لہ منہا، پس خدیجہ نے ان کے لیے اولاد کو جنا قبل مبعثہ ہی، بعثت سے پہلے جنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القاسم، سب سے پہلے قاسم، والرقیہ وزینب وام کلثوم، وولد بعد المبعث الطیب والطاہر والفاطمہ. لو جی یہ الکافی سے یہ ثابت ہوگی کہ مبعث سے پہلے سرکار نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ایک بیٹا قاسم جن کا نام تھا، اور لقب ان کا نام تھا طیب، اور ام کلثوم زینب اور رقیہ کو جنا، اور اس کے بعد ایک بیٹا جن کا نام طاہر ہے ان کو، اور سیدہ فاطمہ کو جنم دیا. یہ تو تھا ان کا. اب انہی کی کتاب کا ایک اور حوالہ، میرے خیال ہے یہ حدیث کی کتاب ہے. یہ الکافی عام کتاب نہیں ہے، یہ اہل تشیع کے نزدیک حدیث کی کتاب ہے. اور اب حدیث کے بعد جو سب سے اعلیٰ ترین کلام ہے میرے بھائیوں کے نزدیک اور ہمارے نزدیک بھی، وہ ہے سرکار سیدنا علی المرتضیٰ باب العلم باب الحکمہ، ان کا کلام ہے. یہ ان کی کتاب ہے نہج البلاغہ، مشہور کتاب ہے، ہر خاص و عام اس کتاب کو جانتا ہے. آئیے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہے سرکار کی صاحبزادیوں بارے میں. حضور سیدنا علی المرتضیٰ اس شہادت کے وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے جاتے ہیں، اور جو گفتگو کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عربی متن پڑھوں گا. وہ کہہ رہے ہیں وَقَدْ رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا، جس طرح
آپ نے دیکھا سرکار کو اے عثمان اسی طرح ہم نے دیکھا، یعنی ہم اس میں برابر ہیں، وسمیتا کما سمینا، جس طرح آپ نے سنا ہم نے بھی سنا، کما صحبتا کما صحبنا، جس طرح آپ نے ان کی صحبت اختیار کی، آپ صحابی ہوئی، اسی طرح ہم نے صحبت اختیار کی۔ وَمَبْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَلَا ابْنُ الْخِطَّابِ بِأَوْلَى بِعَمَلِ الْحَقِّ مِنْكَ، ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر اور عمر بن خطاب یہ خلافت کے بارے میں آپ سے زیادہ حقدار نہیں تھے۔ اللہ اکبر، یہ سنیں، زیادہ حقدار نہیں تھے، کیوں؟ اور دلیل آپ کے دے رہے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ، وہ آپ سے زیادہ حقدار نہیں تھے، اس لیے وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ رسول اللہ وشیجۃ رحم منہما، اور قربت کے نزدیک، قرابت کی وجہ سے سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ ابو بکر عمر نہیں تھے جتنے آپ زیادہ قریب تھے۔ اگر یہ الفاظ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ سنیے، فرماتے ہیں سرکار علی مرزا وقد نلت من سحری، آپ کو ان کی دامادی کا شرف حاصل ہوا، ما لم ینالا، جبکہ ان دونوں کو یہ شرف حاصل نہیں تھا۔ آپ بتائیے جناب، قرآن مجید سے یہ ثابت ہوا کہ سرکار کی بیٹی نہیں بیٹیاں ہیں، اور اہل تشیع کی کتاب الکافی نے، معتبر کتاب نے، حدیث کی کتاب نے یہ ثابت کیا کہ حضور کی بیٹی نہیں بیٹیاں ہیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ اور سیدہ النساء فاطمہ الزہرا، آپ سیدہ النساء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور تیسرا سرکار علی المرتضیٰ کے کلام نے، نہج البلاغت نے ثابت کیا، آپ حضرت عثمان کو کہتے ہیں کہ آپ جتنے قریب ہیں اتنے ابو بکر اور عمر قریب نہیں، جتنے آپ خلافت کے حقدار تھے اتنے وہ بھی نہیں تھے، اس وجہ سے تھے کہ آپ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ رکھتے ہیں، اور ونلت سحری، اور آپ کو نلتا سے رہی، آپ کو سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہوا، لہٰذا اس سے ثابت ہوا گیا کہ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف اسے ہی حاصل ہو سکتا ہے جس کو سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیاں اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں۔ اور حدیث پاک میں یہ ہے، امام طبرانی نے اور معجم کبیر میں اس کو کہا کہ سرکار نے فرمایا، ایک کے بعد رقیہ کے بعد ام کلثوم کا نکاح کیا، اور جب ام کلثوم بھی وفات فرما گئی اور اولاد بھی نہیں ہوئی تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے عثمان، اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو وہ میں تمہیں عطا کر دیتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین واللہ یعلم ما تصنعون۔